السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، چونکہ تۄہہِ چھُو پاے تُہُنٛد ایگزام چھُ 13 مارٕچ سٹارٹ گژھان تہٕ گۄڈنیُک پیپر چھُ تُہُنٛد اردوٗ تہٕ آز کرو أسۍ ڈسکس اردوٗ ماڈل پیپر یُس زن JKSCERT ین اجرا کوٚرمُت چھُ اَسہِ ماڈل پیپر، یہاں کرو أسۍ ڈسکس۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو کشمیری نہیں سمجھتے ہیں، میں کوشش کروں گا اردو میں بھی سمجھانے کی۔ آپ اس ویڈیو کو بڑے اطمینان سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، میں کوشش کروں گا ہر ایک سوال کو ڈسکس کرنے کی۔ تو چلو ہم شروع کریں گے، أسۍ کرو شروع یہ ماڈل پیپر کرو أسۍ ڈسکس آز یتھ ویڈیوس منٛز۔ تو گۄڈنیُک سوال چھُ یتھ منٛز، سوال نمبر 1، درج ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کا جواب لکھیے۔ اَسہِ چھُ یہِ اقتباس پرُن، اَمہِ پتہٕ چھِ بۄنہٕ کِنۍ کینٛہہ سوال آمٕتۍ دِنہٕ، تِمن سوالن ہُنٛد جواب چھُ اَسہِ پتہٕ دیُن یہِ اقتباس پٔرِتھ۔ أسۍ وٕچھو یِم زن سوال چھِ یتھ آمٕتۍ دِنہٕ، دریائے جہلم کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ دریائے جہلم کس ناگ سے نکلتا ہے؟ جھیل ولور کس ضلع میں ہے؟ دریائے جہلم کشمیر کے لیے کیوں فائدہ مند ہے؟ جہلم کس مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے؟ یمن سارنین سوالن ہند جواب نیرِ اَسہِ نِم پیسیج مز، یُس یہِ پیسیج چھِ یتھ آمُت دِنہٕ، یہِ پیسیج چھِ اَسہِ پرُن، یمن سارنین سوالن ہند جواب نیرِ اَسہِ ییٚتی۔ تہٕ چلو أسۍ کرو شروع، یہِ پیسیج پرو أسۍ تہٕ اَمہِ پتہٕ دِمو أسۍ یمن سوالن ہُنٛد جواب۔ میں ٹیچر شیخ حسین UPS لاؤسا زون ماور۔ پہلے ہم اس پیراگراف کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ وادی کشمیر کو قدرت نے نہ صرف اپنی کاریگری سے سجایا ہے بلکہ نایاب اور بے شمار نعمتوں سے بھی مالا مال کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت کی اس عطا کردہ سرزمین پر کچھ خاص نظر عنایت ہوئی ہے۔ حسن و جمال سے مالا مال کشمیر بے شمار نعمتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ پھر چاہے بات کی جائے سرسبز و شاداب جنگلات کی، معتدل آب و ہوا کی، جلملاتے آبشاروں اور جھرنوں کی، یا پھر بات کی جائے دریائے جہلم کی، وادی کشمیر کی خوبصورتی کو مزید نکھارنے میں دریائے جہلم اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کا کشمیری نام ویتھ ہے۔ یہ دریا ضلع اننت ناگ کے ویری ناگ سے نکلتا ہے، پھر کئی ضلعوں سے گزر کر اڑی کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دریا شہر سری نگر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور سری نگر سے گزرنے کے بعد ضلع بانڈی پورہ میں جھیل ولور سے ہو کر گزرتا ہے۔ کشمیر میں زراعت کا دار و مدار زیادہ تر اسی دریا پر ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد اب یہاں پہ سوالات ہیں۔ دریائے جہلم کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ تو بچوں ہم نے آلریڈی اس میں پڑھا ہے، اَسہِ چھِ اَتھ منٛز پوٚرمُت یَتھ پیسیجَس منٛز دریائے جہلمس کیٛاہ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان، اس کا کشمیری نام ویتھ ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، دریائے جہلم کس ناگ سے نکلتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں اسی پیراگراف میں ملا ہے، یہ دریا اننت ناگ کے ویری ناگ سے نکلتا ہے۔ تو اس طرح 2 سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے۔ اب تیسرا سوال ہے، جھیل ولور کس ضلع میں ہے؟ تو جھیل ولور کس ضلع میں ہے؟ جھیل ولور بانڈی پورہ ضلع میں ہے۔ یہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، بانڈی پورہ میں جھیل ولور سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی کہ جھیل ولور جو ہے وہ بانڈی پورہ میں ہے۔ چوتھا سوال ہے، دریائے جہلم کشمیر کے لیے کیوں فائدہ مند ہے؟ کشمیر میں زراعت کا دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا۔ ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے، جہلم کس مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں اسی میں ملا ہے، اڑی کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس پیسیج کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ یہ پیسیج ییٚلہِ اَسہِ پوٚر، یِمن سوالن ہُنٛد جواب درٛاو اَسہِ امی پیسیج منٛز۔ یِتھَے پٲٹھۍ آسہِ تۄہہِ کِتابہِ منٛز کانٛہہ تہِ کِتابہِ ہُنٛد آسہِ پیسیج، یا کِتابہِ بغٲر تہِ آسہِ کانٛہہ تہِ پیسیج آمُت دِنہٕ، سُہ پیسیج چھُ پَرُن، تَمہِ پَتہٕ چھُ یِمن سوالن ہُنٛد جواب دیُن۔ تہٕ یہِ چھُ بڑٕ سہل تہٕ آسان، تُہۍ ہیٚکِو یہِ ایٖزلی کٔرِتھ۔
یہ سوال آمٕژ تُہٕنٛزِ کِتابہِ منٛزٕے کڑنہٕ یِم تہِ زَن نظمہٕ تُہٕنٛزِ کِتابہِ منٛز چھِ تِم منٛز آسہِ کُنہِ تہِ أکۍ نظمہِ ہُنٛد کانٛہہ بنٛد آسہِ دِتھ تِم چھِ پَرٕنۍ تِم پٔرِتھ چھِ پَتہٕ بٔنۍ کِنۍ سوالن دِنۍ جواب یعنی کہ یہ بالکل جس طرح ہم نے سوال نمبر ایک کیا ہے سوال نمبر ایک کی ہی طرح ہمیں سوال نمبر دوسرا بھی کرنا ہے. ہمیں اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد ہمیں نیچے جو کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان کا جواب دینا ہے. جیسے یہ سوال دیا گیا ہے یہاں پہ یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے, یہ نظم کس نے تحریر کی ہے, نظم میں کس عظیم عورت کا ذکر ہوا ہے. تو یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اس بند کو ٹھیک طرح سے پڑھیں. اس لیے آپ کی کتاب میں جتنے بھی نظمیں ہیں ان کو آپ اچھی طرح پڑھو اور ان کا میننگ آپ سمجھو. تو یہاں پہ کچھ بند دیے گئے ہیں جیسے ہم ان کو پڑھیں گے. ہمراہ اپنے بن کو مجھے ساتھ لے چلو, ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو. نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا, چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا. راتیں نہ کٹ سکیں گے اکیلے فراق کی, کڑیاں وہ جس نے جی لی ہوں جی لے فراق کی. اس کو پڑھنے کے بعد ہم سوالات پہ آ جائیں گے. پہلا سوال ہے یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے. اس کے 4 جوابات ہیں. خاک وطن, ایک لڑکی, ہماری تاریخ, سیتا کی آہوزاری. جب آپ نے کتاب اچھی طرح پڑھی ہوگی ییٚلہِ تۄہہِ کتاب آسیو ٹھیک پٲٹھۍ پٔرمٕژ تیٚلے ہیٚکِو تُہۍ جواب دِتھ کہ یہ بند کم نظمہِ منٛز چھِ آمُت کڑنہِ. ییٚتٮ۪تھ چھِ یُس یہ بند اَسہِ پوٚر یہ چھِ سیتا جی کی آہوزاری چھِ اکھ نظم اکھ تِمن منٛز چھِ آمُت یہ بند کڑنہِ. تو اس کا صحیح جواب ہے سیتا جی کی آہوزاری. دوٚیِم سوال چھِ یہ نظم کس نے تحریر کی ہے, یعنی کہ یہ نظم کٔمۍ چھِ لیچھمٕژ. ییٚلہِ تۄہہِ ٹھیک پٲٹھۍ پوٚرمُت آسیو نظم تَتھ چھِ بٔنۍ کِنۍ آسان لیکھِتھ أمِس لیکھن وٲلۍ سُنٛد ناو یہ نظم کٔمۍ چھِ لیچھمٕژ. تو کس نے یہ تحریر کی ہے یتھ چھِ 4 جواب. ژورو منٛز آسیو تۄہہِ پاے یہ کٔمۍ چھِ لیچھمٕژ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوو أسۍ ٹھیک سُہ جواب چھِ درست. اس لیے یہ نظم جو یہاں پہ ہے یہ سرور جہاں نے لکھی ہے. اس طرح تیسرا سوال یہاں پہ ہے نظم میں کس عظیم عورت کا ذکر ہوا ہے. یُس یہ نظم چھُ یتھ منٛز کٔمِس عظیم خاتون ہٕنٛز ذکر چھِ آمٕژ کرنہِ. اندرا گاندھی, کلپنا چاولہ, جھانسی کی رانی. یہاں پہ سیتا جی کا ذکر اس نظم میں ہوا ہے. اس طرح چوتھا سوال ہے رام چندر جی کہاں جا رہے ہیں. رام چندر جی کوٚت چھُ درٛامُت, جیل, بنواس, بازار, اسکول. بنواس, رام چندر جی بنواس جا رہے ہیں. 5واں سوال یہاں پہ ہے یہاں رام چندر جی سے کیا التجا کی جا رہی ہے. رام چندر جی سے کیا چھِ التجا یِوان عیادت کرنہِ. مت جاؤ, مجھے بھی لے چلو, مجھے مت لے چلو, کل جاؤ. اس میں التجا کی جاتی ہے مجھے بھی لے چلو. تو اس طرح ہمارا دوسرا سوال بھی ختم ہوتا ہے. تو اب ہم آگے بڑھیں گے. اس پکو برونٛہہ کُن 3 سوالس کُن. 3 سوال کیا چھِ وَنان درجہ ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھیں اور بعد میں دی گئی خالی جگہوں کو پورا کریں. یعنی کہ یہ سوال تہِ چھِ بالکل یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ گۄڈنیُک سوال پوٚر. سوالس منٛز اوس اکھ اقتباس آمُت دِنہٕ سُہ پوٚر اَسہِ, پَتہٕ دیُت سوالن ہُنٛد جواب. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ اقتباس پَرُن تہٕ یہِ پیراگراف تہِ چھِ پَرُن یِتھَے پٲٹھۍ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ بٔنۍ کِنۍ یِم زَن خٲلی جایہِ چھِ یِہُنٛد جواب چھِ اَسہِ لیکھُن. بڑٕ سہل چھِ یہ اقتباس پڑھنا ہے ہمیں. اس کے بعد نیچے خالی جگہوں کو ہمیں فل کرنا ہے. تو ہم پڑھیں گے اس کو. پہلے کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیائی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں. پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر ہوتا ہے. برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر کیڑے مار دواؤں کا زہر بھی ساتھ لاتا ہے جس سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہمارے محلوں میں صاف و شفاف نالے ہوتے تھے. اب وہ گندے نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. اب یہ پانی کپڑے دھونے کے لائق بھی نہیں. تو اس طرح ہم نے یہ پیراگراف پڑھا. یہ پوٚر اَسہِ اقتباس. وہ دِمو أسۍ سوالن ہُنٛد جواب. چوٗنٛکہِ یَتھ چھِ سوال یُس چھِ یہِ چھِ خٲلی جاے اَسہِ فِل کَرٕنۍ. یِمن خٲلی جاین منٛز کیٛاہ بَرو أسۍ, اَسہِ کیٛاہ پوٚر تہٕ یہِ اَسہِ پوٚر اَتھ اقتباسس منٛز أسۍ سمجھو یہِ, اَمہِ پتہٕ دِمو أسۍ جواب. کھیتوں کا پانی ڈیش ڈیش کی وجہ سے زہر آلودہ ہوتا ہے. کھیتوں کا پانی کس وجہ سے زہر آلودہ ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے کیڑے مار دواؤں کی وجہ سے کھیتوں کا پانی زہر آلودہ ہوتا ہے. دویم چھِ اَتھ منٛز ہمارے محلوں میں ڈیش ڈیش پانی کے نالے ہوتے تھے. محلے میں صاف و شفاف نالے ہوتے تھے.
اتھے پٲٹھۍ ہمارے نالوں کا پانی اب ڈیج دھونے کے قابل بھی نہیں رہا ہے. ہمارے نالوں کا پانی اب کپڑے دھونے کے لائق بھی نہیں رہا ہے. اَمہِ پتہٕ چھِ گندے پانی کی وجہ سے ڈیش مر جاتی ہے. گندے پانی کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس طرح اس میں ایک اور خالی جگہ ہے. یہ اقتباس ہماری کتاب کے ڈیش سبق سے لیا گیا ہے. جب آپ نے ییٚلہِ تۄہہِ پٔرمٕژ آسیو اَصٕل پٲٹھۍ کِتاب تۄہہِ آسیو پَتہ کہِ یُس یہِ پیراگراف چھُ یہِ چھِ سانہِ کِتابہِ منٛز درٛامُت تہٕ کَمہِ سبقہٕ منٛز چھِ درٛامُت یہِ یعنی کہِ کِس سبق سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے. تہٕ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ پٔرمٕژ آسیو کِتاب ٹھیٖک پٲٹھۍ تیٚلے آسیو تۄہہِ پَتہ. تہٕ فی الحال وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ یُس پیراگراف چھُ آمُت دِنہٕ یہِ چھُ اُپیے ماحولیاتی آلودگی چھُ اکھ سبق اکھ. اَمہِ سبقہٕ منٛز چھُ آمُت یہِ یُس زن بیٛاکھ اکھ سوال چھُ آمُت ییٚمہِ جایہِ پرٛژھنہِ آلودگی کی کتنی قٕسمیں ہیں. تۄہہِ چھُو پاے تۄہہِ چھُو پوٚرمُت آلودگی پولوٗشن یُس چھُنہٕ زن ٹایپٕز آف پولوٗشن آلودگی ہٕنٛدۍ کۭتیاہ قٕسم چھِ. پانی کی آلودگی چھِ, ہوا کی آلودگی چھِ, زٔمیٖن کی آلودگی چھِ, شور کی آلودگی یَتھ زن نویز پولوٗشن چھِ أسۍ وَنان, تہٕ ماحول کی آلودگی چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ قٕسم تُہۍ ہیٚکِو یہِ لیکھِتھ. تہٕ اَمہِ پتہٕ پکو أسۍ برٛونٛہہ کُن. بیٛاکھ اکھ سوال چھُ آمُت دِنہٕ یَتَتھ اس اقتباس میں کس آلودگی کا ذکر کیا گیا ہے. یُس یہِ اقتباس چھُ یُس اَسہِ پوٚر ہیٚرِ کِنۍ یَتھ منٛز کَمہِ آلودگی ہٕنٛز ذِکر چھِ آمٕژ کرنہٕ. اس میں پانی کی آلودگی کا ذکر کیا گیا ہے. یَتھ منٛز چھِ آمٕژ ذِکر کرنہٕ کہ آب کِتھ پٲٹھۍ چھِ آلود گژھان گنٛدٕ گژھان. اب یہ ہے یہاں پہ چوتھا سوال. اس اقتباس کے لیے کتابی عنوان کے علاوہ ایک مناسب عنوان تحریر کیجیے. آپ اس کا ایک مناسب عنوان تحریر کر سکتے ہیں. تو أسۍ ہٮ۪کو یَتھ ییٚتٮ۪تھ عنوان دِتھ پانی کی آلودگی. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلے اَسہِ سٲنۍ 3 سوال تہٕ پکو برٛونٛہہ کُن أسۍ. اَمہِ پتہٕ چھُ گرٛیمرُک حصہٕ. گرٛیمر کا حصہ ہے اس میں. گرامر کا پارٹ جو یہاں پہ ہے حصہ بے گرامر. ہدایت کے مطابق عمل کریں. رشید ذہین ہے. اس جملے میں ذہین کیا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ اس جملے میں جو ذہین لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے. یہ صفت ہے کیونکہ رشید کی یہ صفت ہے کہ وہ ذہین لڑکا ہے. تو اس طرح سے دوسرا ہے بلی نے چوہے کو پکڑا. اس جملے میں فعل کیا ہے. اس جملے میں فعل پکڑا ہے. پکڑا اس میں فعل ہے. اس طرح مجید لکھ رہا ہے. اس جملے میں مجید فاعل ہے یا مفعول ہے. اس جملے میں مجید فاعل ہے. چوتھا پارٹ اس کا ہے میں نے کھانا کھایا. یہ جملہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے. یہ جملہ یہاں پہ فعل ماضی ہے. تو اس طرح چوتھا سوال بھی ختم ہو گیا. اب 5ویں سوال کی بات کریں گے ہم. درجہ ذیل الفاظ میں واحد کے جمع لکھیے. یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جیسے فکر, عمل, اعلیٰ, کلی. تو یہ الفاظ ان کے ہمیں جمع لکھنے ہیں. جس طرح آپ انگلش میں لکھتے ہو سنگولر پلورل, اس طرح یہاں پہ آپ کو یہاں پہ واحد دیے گئے ہیں. ان کی جمع آپ کو لکھنے ہیں. فکر تو اس کا آپ نے لکھا ہوگا. فکر کا جمع افکار آئے گا. عمل اعمال, اعلیٰ آلات, کلی کلیات. اس کا بے پارٹ جو ہے درجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھیے یعنی کہ اپوزٹ لکھنا ہے. سلیقہ, بد سلیقہ, ضروری, غیر ضروری, اندرونی, بیرونی, دن رات. تو اس طرح 5 سوال ہمارے ختم ہو گئے. تو چلو بڑھتے ہیں آگے. سوال نمبر 6. کسی ایک تصویر کے متعلق 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے. یہ چھ تصویر دِتھ یہ بڑھ سہل. نمن دون تصویرن کن وچھت سے عنوان بناؤن پتہ اخ مضمون اخ لکھن. اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں گے یہاں پر پلیئر فٹ بال کھیلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں 2 عنوان مل سکتے ہیں. 2 عنوان ملتے ہیں یہاں پہ ہمیں. ایک تو فٹ بال, ہم فٹ بال کے متعلق لکھ سکتے ہیں یا ہم کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اس طرح جب ہم اس فوٹو کو دیکھیں گے, اس تصویر کو دیکھیں گے تو یہ جھیل ڈل کا فوٹو ہے. جھیل ڈل کی تصویر ہے یہ. تو ہم جھیل ڈل کے متعلق ایک مضمون لکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ یہ 3 مضامین لکھے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ یہاں پہ شیئر کروں گا. آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں کیونکہ اگر میں ان کو پڑھوں گا یہاں پہ تو یہ ویڈیو پھر لمبا ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہو کھیلوں کی اہمیت. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو کیونکہ اگر میں یہاں پہ اس کو پڑھوں گا تو یہ ویڈیو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. کھیلوں کی اہمیت. جس کو بھی یہ چاہیے وہ مجھے میسیج کر سکتا ہے یا میری یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس کی PDF فائل ملے گی. تو اس کے بعد میں نے دوسرا مضمون بھی لکھا ہے
جو یہاں پہ ماڈل پیپر میں دیا گیا تھا فٹ بال، تو فٹ بال بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو. آپ اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ اس کو کاپی پر لکھ سکتے ہو. اس طرح جھیل ڈل کے بارے میں بھی یہاں پہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے. آپ اچھی طرح سے یہ ویڈیو دیکھ لینا، اور آپ اسکرین شاٹ لے کر اس کو کاپی پر لکھ سکتے ہو. اس کے بعد سوال نمبر 8 یہاں پہ ہے، اپنے والد صاحب کے نام ای میل لکھیے جس میں کتابوں کو خریدنے کے لیے روپیہ بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا ہو. یعنی کہ آپ کو ایک ای میل لکھنا ہے، اپنے فادر کو ایک ای میل بھیجنا ہے. اس میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ لکھنا ہے کہ مجھے کتابیں خریدنے ہیں، اس کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے بھیجیں. پہلے آپ کو ای میل لکھنے کے لیے ای میل ایڈریس لکھنا پڑتا ہے، جو کہ آپ کے جو والد صاحب ہوں گے اس کا ای میل ایڈریس آپ کو لکھنا ہے. ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ ٹائٹل لکھو گے. یہاں پہ میں نے ایک ای میل لکھا ہے، آپ اس ای میل کو دیکھ کر خود ایک ای میل لکھ سکتے ہو. آپ اس ای میل کو دیکھ لیجئے. یہاں میں نے پہلے ای میل ایڈریس لکھا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد میں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے ٹرانسفر کریں. اس کے بعد آپ یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لینا. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن پہ آ جائیں گے. اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کے نام خط لکھیے جس میں اپنے بھائی یا بہن کو پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ دینے کی تلقین کی گئی ہو. تو اس طرح یہاں پہ آپ کو چوائس دی جائے گی. اگر آپ ای میل نہیں لکھو گے تو ایک خط آپ کو لکھنا ہے. تو یہ خط اس کی پی ڈی ایف فائل بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی. تو چلو ہم آگے بڑھیں گے. حصہ دال پر ادب. سوال نمبر 9 ہے، 3 سوالات کے جواب لکھیے. یہ نثر سے لیا گیا ہے یہ پورشن. یہاں پہ 4-5 سوال دیے گئے ہیں، ان سوالات کے آپ کو جواب دینے ہیں. اس طرح پہلا سوال ہے، نوبل پرائز کس کے نام پہ دیا جاتا ہے؟ تو دوسرا سوال ہے، جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا باب آدم کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح تیسرا سوال ہے، سگریٹ میں موجود نکوٹین کس مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے؟ خلا کس سے کہتے ہیں؟ گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے؟ تو اس طرح وہاں پہ آپ کو 2-4-5 سوال آئیں گے، ان سوالات کے آپ کو جواب لکھنے ہیں. یہ نثر سے یہ پورشن لیا گیا ہے. میں ان سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا. آپ اس کو دیکھیے. نوبل پرائز کس کے نام پہ دیا جاتا ہے؟ نوبل پرائز ڈاکٹر الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے. جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا باب آدم کیوں کہتے ہیں؟ جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا باب آدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جابر بن حیاں دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی ہے. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی. تو اس طرح آپ ان کی اسکرین شاٹ آپ لے لو، کیونکہ اس طرح یہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا. تیسرا سوال یہاں پہ ہے، سگریٹ میں موجود نکوٹین کس مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے؟ تو اس طرح تو آپ ان کے اسکرین شاٹز بھی لے سکتے ہیں. یہاں آپ کو پی ڈی ایف فائل بھی مل جائے گی. آپ کو پی ڈی ایف فائل میری یوٹیوب چینل پہ بھی مل جائے گی. یا آپ یہاں سے ڈائریکٹ اسکرین شاٹ لے کر ان کو کاپی پر لکھ کر یاد کر سکتے ہو. اس طرح یہ ہے یہاں پہ گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے؟ تو اس کا آنسر بھی میں نے یہاں پہ دیا ہے. تو چلو بڑھیں گے ہم آگے. اب یہاں پر سوال نمبر 10 ہے، 2 سوالات کے جواب لکھیں نظم سے. یہ پورشن نظم سے لیا گیا ہے. آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ہماری تاریخ سے لیا گیا ہے یہ سوال. دوسرا سوال ہے، میرا وطن نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اس طرح تیسرا سوال ہے، نظم ایک لڑکی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کیسی جگہ پر رہنا چاہتی ہیں؟ تو اس طرح آپ کو وہاں پہ 2-3 سوال آئیں گے اور آپ کو ان کا جواب لکھنا ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ہماری تاریخ سے یہ سوال لیا گیا ہے. تو اس کا جواب اس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو ہر طرح سے آزاد اور محفوظ محسوس کرتے ہیں. تعصب کے اندھیروں سے محسوس کرتے ہیں. فرنگوں نے جو نفرت کے بیج ہم میں بوئے تھے،
اب ہم اس سے آزاد ہے۔ اس طرح آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ اس کو پھر کاپی پر لکھ سکتے ہو۔ دوسرا سوال یہاں پہ ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے، میرا وطن نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ مجھے تھوڑا غلط ہوا ہے، میں نے ہماری لکھی ہے، آپ اس کو کریکٹ کیجئے گا۔ تو اس کا آنسر بھی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں خوبصورت پرندے، سرسبز پہاڑ، خوبصورت پھول اور یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس لیے شاعر نے اپنے وطن کو جنت کہہ دیا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ تیسرا سوال جو ہے، نظم ایک لڑکی میں لڑکی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کیسی جگہ پر رہنا چاہتی ہے۔ تو اس کا آنسر بھی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، لڑکی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر رہنا چاہتی ہیں۔ تو آپ یہ آنسر دیکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اس طرح سے ہم نے یہ کوشچن بھی ختم کیا، تو ہم بڑھیں گے آگے۔ اب یہاں پہ ہے سوال نمبر 11، آپ کی درسی کتاب میں شامل مضمون للدید یا ماحولیاتی آلودگی پر مختصر نوٹ یا خلاصہ لکھیں۔ یہ آپ کی کتاب میں مضمون ہے للدید یا ماحولیاتی آلودگی، تو ایگزام میں آپ کو کوئی بھی مضمون وہاں پہ آئے گا، اس پہ آپ کو ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ پیپر ہم نے آپ ختم کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو ماڈل پیپر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے تاکہ باقی بچوں کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کر فائدہ ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔